میں چاہوں گا یہی بھی آپ ضرور شیئر کریں، لوگوں کو پتہ لگے کہ 4 بیٹیاں تھیں احمد بشیر صاحب کی، 1 صاحبزادہ، ایک بیٹا، مگر یہ آج کی نسل کو آپ بتائیے کہ ایک انٹلیکچوئل تھے اور ایک مناسب آمدنی تھی، مگر کیسے پھولوں کی طرح اپنی بیٹیوں کو رکھتے تھے، کیسے آزادی دی تھی، کیسے پڑھایا لکھایا. ضرور یہ تھوڑا سا شیئر کیجیے کہ کیسے روشن خیال لوگ تھے. بالکل ابا روشن خیال نہیں تھے، بالکل آزادی پسند نہیں تھی ان کو. اچھا، نو وے، بہت کنزرویٹو آدمی. مگر محبت تو بہت کرتے تھے. محبت میں بہت، لیکن ہمیں کام کرنے کی اجازت کوئی نہیں تھی. اچھا، نہ 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 باجی بشرا نے جتنی گالیاں اور جوتے اور بیزتیاں کرائی ہیں، یہ میرے لیے نئی بات ہے. او مائی گاڈ، کوئی نہیں، کوئی لبرل نہیں تھے، صرف اپنی بیوی کے معاملے میں تھے. اچھا، ان کو استاد رکھ کے دیا، ان کو گانا سکھایا، ان کو گانا گوایا. ان کے لیے، بیٹیوں کے لیے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور شام مغرب کے بعد گھر سے جانے کی اجازت نہیں تھی. اس تضاد کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ ایک طرف اتنی وسعت قلبی ہے اور بہرحال روشن خیال لوگ ہیں بیوی کے معاملے میں؟ دیکھیں نا اس زمانے میں بیوی کو میوزک کا استاد رکھ کے دینا یہ بھی تو ایک غیر معمولی بات ہے کہ نہیں ہے؟ مگر وہی شخص جو ہے دوسری طرف آپ کا خیال ہے کہ بیٹیوں کو بیٹیوں کے لیے ویسے تھے کہ نہیں. اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں بتاتی ہوں، ہماری 4 بہنیں تھیں تو اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ وہ جو صدیوں سے دادی ہماری دادکے میں تھا، ہائے 4 تیاں کیویں بیائے گا، ہائے بشیر دیاں 4 تیاں کون بیائے گا، کس طرح ہون گیا. آپ کو پتہ ہے ابا کا ہر 2 دن بعد نوکری چھوڑ کے آ جاتے تھے، کوئی کمائی بھی ایسی نہیں تھی کہ کی بڑھے گا کی بڑھے گا. یہ ضدی آدمی تھے. فلم میں انہوں نے جو 2-4 روپے تھے ضائع کر دیے، فلم کا بھی جو بھی انہوں نے کرنا ہی تھا. تو ان کو ایک خوف تھا کہ شادیاں کرنی ہیں، شادیاں پریشر تھا نا، بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں. کیونکہ غالباً 2002-03 میں احمد بشیر صاحب کا انتقال 4 میں ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ بشرا صاحبہ نے تو اپنا کیریئر بنایا، وہ تو ہو چکا تھا، نیلم بھی لکھنا شروع ہو گئی بچپن تھی. کی بات کر رہی ہوں کہ جب تو بشرا پھر انہوں نے کیسے قبول کیا؟ بشرا باجی کے اندر کچھ تھا، وہ کوئی اور ہی چیز تھی. اور نیلم باجی تو خیر یہ دونوں بہنیں، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ بشرا تو بہت کم سنی سے کام وہ کر تو بچپن میں امی کو احمد بشیر صاحب نے کیسے اجازت دی؟ بچوں کے پروگرام کی اجازت مل گئی تھی ان اچھا، وہ دے دی لاہور میں. خلیل احمد صاحب کا بچوں کا نہیں ہوتا تھا ہاں تارے پیارے اور اس طرح کا تھا. اس میں وہ جایا کرتی تھی لاہور ٹی وی پہ، اور میں ساتھ جاتی تھی. مجھے کہتے ہیں بہن کو لے کے جا، ان کو لگتی تھی میں زہر، وہ کہتی مصیبت یہ میرے ساتھ چپکی ہوتی ہے. اور میں ساتھ، مجھے ایک یاد ہے آج. تو پھر ایک چیز ہوئی نا اسما، پھر اجازت تو دی نا انہوں نے؟ نہیں، لیکن انہوں نے بہت بچپن میں دی. جب کلیاں ہوا ہے تو فاروق کیسر فاروق سب کی بےعزتیاں ہوئی ہیں وہ کہ میں بتا نہیں سکتی. اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ کالج کی طرف سے جانا ہے، جھوٹ بولا نا. کلیاں میں انہوں نے کام کیا. اس کے بعد وہیں پہ اقبال بھائی ان کو مل گئے تھے، تو باجی بشرا نے کام باقاعدہ شروع کیا. اس کے بعد بشرا بشیر، شادی کے بعد، ہاں بشرا بشیر بہت کم ہے، آپ دیکھیے گا. جی ہاں، بشرا انصاری ہی، تو وہ اسی وجہ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بات جب گھر میں بس گئی تو پھر وہاں ان کا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. دیکھیں یہ بات صحیح نہیں ہے. ابا آپ حیات نہیں ہے، ابا مجھے مارنا نہیں، ڈانٹنا نہیں پلیز. تو بات یہ کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بچے اسکیپزم ڈھونڈتے ہیں. جب آپ ان کو اجازت نہیں دیتے اپنی مرضی سے جینے کی، لڑکیوں کو، تو پھر وہ ڈھونڈتی ہیں کہ کہاں ہمیں اپنی مرضی سے جینا پڑے. بشرا باجی کے اندر طوفانی ٹیلنٹ تھا. ان کا دل، وہ کیا کرتی مجھے بتائے نا. تو وہ بچی جو تھی چھوٹی سی، وہ کیا کرتی، ان کو پھر فٹافٹ کہا کہ شادی کر لیتی ہوں. چلو بس ٹھیک ہے، پروڈیوسر ہے، اوہ یہ کام کی اجازت دے گا، چلو جی شادی ہوگی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح میرے گھر میں ہوا. زارا میری بیٹی بہت ٹیلنٹڈ بچی تھی، اتنی ٹیلنٹڈ آپ کو پتہ ہی، اب تو سب کو پتہ ہے. بالکل عباس نے اجازت نہیں دی. نو وے، نہیں کام کرے گی، نہیں کام. وہ روتی تھی. میں کہتی بیٹے میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں بھی نہیں کر رہی تھی تو میں اس کو کیسے اجازت. میں نے کہا بیٹے میں نے نہیں کیا، میں آپ کو. وہ بڑا روتی تھی. اسکول کے جو پلیز تھے چھپ کے ڈرامے کرتی تھی، ہم سارے دیکھنے جاتے تھے چھپ کے، لیکن بابا کو نہیں پتا تھا. اتنا وہ روتی تھی. کہتے تھے لا پڑھو. کہتی تھی نہیں مجھے BNU میں جانا ہے، مجھے فلم میکنگ پہ. نہیں لا پڑھو. بہت 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 ٹف تھے. اس کے بعد وہی ہوا کہ اس کو امریکہ سے ایک رشتہ آیا، اور وہ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے. فوراً اس لڑکی نے ہاں کر دی، کیونکہ اس کو تھا کہ میں فلم میکنگ وہاں پڑھوں گی، امریکہ نیو یارک فلم اکیڈمی میں پڑھوں گی، میں یہ کروں گی، میں وہ کروں گی. غلط فیصلہ ہو گیا. جب غلط فیصلہ ہوا 8 مہینے بعد واپس آ گئی. تو کیا ہوا؟ یہ نقصان ہوتے ہیں ان باتوں کے. اس لیے میں اب کہوں گی، اور مل جل کے اگر فیصلے کیے جائیں ان کی رضامندی سے، کیوں نہیں؟ تو پھر یہ ہے کہ ایک ہی زندگی ہے. اگر میں اپنے میاں کو کہوں کہ آپ نے پستول کو، گنوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، ساری گنیں اوپر پڑی ہوئی ہیں، ابھی بھی پڑی ہیں، ان کو اٹھا کے پھینک دیں لوہے کی جگہ پہ، پھینکیں گے؟ کبھی بھی نہیں. میں اسما اس موقع پہ نا آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا کہ جس سچائی کے ساتھ آپ نے یہ شیئر کیا، وہ کہ آپ کے ذاتی تجربات اور معاملات تھے، مگر میں آپ کا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہوں گا کہ اس سے میرے خیال میں
بہت سارے پیرنٹس کو, بہت سارے خاندانوں کو یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. بالکل. دیکھیے بچیاں غلط فیصلے کر لیتی ہیں پھر, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی تو ان کے ساتھ ڈسکشن کریں, اور جو آزادی بہت غلط ہے, یہ اخلاق اچھی کے بات دائرے نہیں میں ہے, ہے, اور یہ اس میں غلط چیز ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہم بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. بڑا اہم موضوع ہے. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی اسماء عباس صاحبہ. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے سے موجود ہے اسماء عباس صاحبہ. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, جو ہمارے روٹین کا جو فارمیٹ ہوتا ہے اس سے ذرا ہٹ کے ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسماء ہم سے بہت ساری دل کی باتیں کر رہی ہیں. ویسے تو آپ ایک روایتی خاتون ہیں, مگر آپ سمجھتی ہیں کہ عورت کو اجازت لے کے کام کرنا چاہیے. دیکھیں میں اب میرے خیالات بہت بدل چکے ہیں. اجازت نہیں ہوتی, مشورہ ہوتا ہے. اجازت لفظ جو ہے نا وہ مجھے بہت برا لگتا ہے اب اس ایج میں آ کے, کہ آپ اجازت کون ہوتے ہیں دینے والے اور نہ دینے والے. آپ مشورہ کر سکتے ہیں, میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بات ہو سکتی ہے. آپ کو ایک دوست ہونا چاہیے, شوہر کو دوست ہونا چاہیے. میں بار بار کہتی ہوں کہ ایک دوستی کے رویے سے آپ بات کریں کہ یار کرنا چاہیے, کتنا کرنا چاہیے, گھر بھی نہ ڈسٹرب ہو. لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے سب مردوں کو, عورت ایک انسان ہے, وہ ایک انسان ہے, اور وہ ایک ہی بار وہ بھی زندگی میں آئے گی. اس کو اس کی خواہشات کیوں نہیں پوری کرنے دی جاتی؟ جو بھی ٹیلنٹ ہے, جو بھی وہ کرنا چاہتی ہے. اچھا, اوپر سے ہمارے میں یہاں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتائیے کہ پھر عورت کو بھی, مرد کو بھی اور عورت کو بھی کن کن چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے. دیکھیں میں دوسری بات میں اس پہ یہ کرنا چاہوں گی کہ ڈاکٹر ہے تو کہتے ہیں ہاں کر لو, ٹیچر ہے ہاں ٹیچر بن جاؤ, بینکر ہے بن جاؤ. کیوں شوبز کی رسپیکٹ وہ نہیں کرتے کوئی بھی؟ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہی ہوگا, اللہ جانے. حالانکہ جتنی محنت ہم لوگ کرتے ہیں میرے خیال میں کوئی نہیں کرتا. صبح 10 سے لے کر رات 10 12 14 گھنٹے ری ٹیکس ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے. جتنی ہم محنت کرتے ہیں, مزدور ہم ہیں, تو اس کی اپریسیشن اس طرح سے نہیں ہے سوسائٹی میں. ان کا خیال ہے پتہ نہیں یہ تو تتلیاں کیا ہی چیز ہے. شوبز ابھی تک ہمارے ہاں اس طریقے سے نسبتاً تو فرق پڑ گیا ہے, مگر اتنا اعتبار قائم کرنے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکا نا. یہ شاید یہ لوگ لائم لائٹ میں ہوتے ہیں. مثلا میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں, انجینئر ہے کوئی, ڈاکٹر ہے کوئی, کسی اور پروفیشن میں ہے, بینکر ہے, بچیاں ہیں, بچے ہیں, وہاں بھی لوگ رہتے بھی ہیں, ڈیورس بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. یہاں پہ غالباً ہائی لائٹ زیادہ ہو جاتا ہے. ہاں بالکل ہائی لائٹ ہوتا ہے. یہ اوپر سے یہ انسٹاگرام, اس نے بھی ڈسکس زیادہ ہوتا ہے, برباد کر دیا ہے پکڑ کے. اگر اتنی سی بات ہوتی ہے اتنی بڑھا دیتے ہیں. پہلے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں, اور ہر شعبے میں ہوتی ہیں, ہر شعبے میں ہوتی ہیں. آپ کیا ہاسپٹلوں میں ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹرز جو ہیں ان کی شادیاں نہیں ہوتی, ان کے افیئرز نہیں چلتے, ان کے دل نہیں ٹوٹتے, سب ہوتا ہے. ہر جگہ ہر پروفیشن میں سب ہوتا ہے. لیکن ہمارے پروفیشن میں وہ کہتے ہیں او کر دیا برباد ہو گیا, تباہ ہو گیا, یہ کر دیا وہ کر دیا, نہیں بتا سکتے, فلانا نہیں یہ کر تو سکتے, ایسی ہیں ویسی ہیں وغیرہ وغیرہ. میں نے ایک شو کیا تھا, اس کا نام تھا باب المرا, باپ اور بیٹیوں کا ریلیشن شپ. یہ بڑی باریک بات ہے کہ گھر کے آپ کے باپ اور بھائی جب تک آپ کو کانفیڈنس نہیں دیں گے آپ دنیا سے نہیں لڑ سکتے. تو بھائی اور باپ ہی آپ کو کہیں گے نا کہ جا ہم تیرے پیچھے ہیں, جو کرنا ہے کر. اور وہیں سے عورت کمزور ہو جاتی ہے جب آپ کو کہ باپ اور ہمارے ابا نے ہمیں کہا کہ کبھی نہیں کہا کہ تم لوگ جو مرضی کرو. انہوں نے ہمیں روکا, اس سے ہم ڈرتے رہے, نہیں ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور ہم خوفزدہ رہے ہم بہنیں. الحمدللہ کہ زارا کو پھلنے کا کھلنے کا موقع ملا, اور آپ کو پتہ ہی وہ کس جگہ پہ ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں اس کی بیک پہ اسد ہے, تو وہ جو چاہے کر سکتی ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. لڑکوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے, آج کل لڑکوں کو اتنا کھلے دل کا ہونا چاہیے. اور اب عباس صاحب جب دیکھتے ہیں اس کا کام, زارا کا, اس کا زارا دیکھتے ہیں پورا سیریل. اچھا, میں اس قسط پہ پہنچ گیا ہوں, میں اس قسط پہ پہنچ گیا ہوں. آپ نے دیکھا تھا جھوم؟ میں نے کہا نہیں, میں نے ایک دن انہوں نے مجھے بہت تنگ کیا نا. میں نے کہا میری بات سنیں, آپ ذرا کابلی پلاؤ لگائیں. کیا ہے اس میں؟ میں نے کہا آپ کی کہانی ہے, دیکھیں میں دیکھوں گا. میں نے کہا ایک باری دیکھو تو صحیح, دونوں بھی امیدہ لگن. لو جی کابلی پلاؤ پہ لگا دیا, وہ ہو انہوں نے 3 دن میں ختم کر دیا. وہ کیونکہ وہ فارغ ہیں آپ کے لیے یہی کچھ کرتے. زارا کی تو فلم بھی دیکھنے گئے تھے. اچھا, اب کچھ نہیں ہوتا. نہیں, اب وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ اس کے اندر یہ ہے. میں کہ جی بالکل ماشاءاللہ اس کے اندر یہ ہے, میرے اندر نہیں, لیکن اب مجھے بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, ہلکا کرنا پڑتا ہے نا, اب تو کرنا پڑتا ہے. اب میری عزت بڑی کرتے ہیں. اچھا, گھر جو رہندے نے ہن میں
میں کوئی یہ کسی گرج سے نہیں بول رہی, میں اب میچور ایج میں ہوں, میں یہ بات آبزرویشن سے اپنی زندگی گزری ہے, تو میں یہ بتا سکتی ہوں کہ عورت جب فائنینشلی اسٹرانگ ہوتی ہے تو اس کی عزت بہت ہوتی ہے. یہ ایک بہت پتے کی بات ہے, اور یہ ہر عورت کو ہونا چاہیے, کیونکہ ہر جگہ پہ, یہ نہیں کہ صرف گھر میں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جب سے آپ نے خوب مال بنانا شروع کیا, عباس صاحب نے آپ کی عزت میں اضافہ کر دیا؟ اچھا, اماں کا خیال رکھو, اماں کو دودھ دو, اماں کو اماں آئی ہیں, ان کا خیال رکھو. اور وہ اسما آپ کے ساتھ تو نا ہفتے میں ایک شو کرنا چاہیے.